السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ خوف، اضطراب اور حق سے فرار کی نفسیاتی تصویر۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی یا ان کی مثال آسمان سے ہونے والی ایسی بارش کی ہے جس میں اندھیریاں ہوں، گرج ہو، بجلی ہو۔ یہ موت کے ڈر سے، کڑاکوں کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت محض ایک مثال نہیں، ایک چلتی پھرتی نفسیاتی فلم ہے۔ قرآن یہاں منافق کی باطنی کیفیت کو الفاظ میں نہیں، منظر میں بدل دیتا ہے۔ آسمان سے برسنے والی یہ بارش وحی، قرآن اور نظام حق کی علامت ہے۔ وہ حق جو صرف ذہن نہیں بدلتا، زندگی بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی مطالبہ کمزور دلوں کے لیے سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ بارش کے ساتھ اندھیریاں ہیں، یعنی حق سامنے ہے مگر دل کے اندر دھند ہے۔ منافق نہ مکمل انکار کر پاتا ہے، نہ پورا اقرار۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کہتا ہے بات درست ہے مگر مشکل ہے، دین سچا ہے مگر ابھی نہیں۔ یہ کنفیوژن اندھیروں کی پہلی تہ ہے، پھر گرج سنائی دیتی ہے۔ یہ قرآن کی وہ آواز ہے جو ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جو سکون چھین لیتی ہے، جو سوال بن کر دل میں اترتی ہے۔ منافق کو یہ آواز پسند نہیں، کیونکہ یہ اس کے آرام دہ جھوٹ کو توڑ دیتی ہے۔ اچانک حقیقت کا انکشاف۔ بجلی چمکتی ہے، کبھی حق بالکل واضح ہو جاتا ہے، ایک لمحے کو راستہ نظر آ جاتا ہے۔ منافق اس روشنی میں 2 قدم چل لیتا ہے، مگر جیسے ہی اندھیرا لوٹتا ہے وہ وہیں رک جاتا ہے۔ یہی جزوی اطاعت ہے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں منظر ختم ہوتا ہے، حقیقت شروع ہوتی ہے کہ تم کان بند کر لو، آنکھیں چرا لو، راستہ بدل لو، لیکن اللہ کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ خوف دراصل فائدہ ہے، کیونکہ حق سے فرار ممکن ہی نہیں۔ عملی طور پر ہم اس آیہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ جہاں دل گھبرائے وہیں رک کر سوچو، یہ گھبراہٹ اکثر حق کی علامت ہوتی ہے، دشمنی کی نہیں۔ بہانوں کو پہچانو، وہ انگلیاں ہیں جو کانوں میں ڈالی جا رہی ہیں۔ روشنی کو ضائع نہ کرو، جب حق واضح ہو جائے تو آگے بڑھو، اندھیرے کا انتظار نہ کرو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو وہ ہمت عطا فرما کہ ہم تیری گرج سے بھاگے نہیں، تیری روشنی میں رکے نہیں، اور اندھیروں کے خوف کو ایمان سے بدل دیں۔ آمین یا رب العالمین۔